السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں؟ فرمایا، وہ انسان کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پسند کرتے ہو کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے تو جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت ادا کرو، اور جب بات کرو تو سچی کرو، اور اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ صحیح الجامع صغیر۔ معزز ناظرین، اسلام میں پڑوسی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بن جاؤ۔ اس نے عرض کی، مجھے اپنے نیک بن جانے کا علم کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ تمہیں نیک کہیں تو تم نیک ہو، اور اگر وہ برا کہیں تو تم برے ہی ہو۔ شعب الایمان۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ ایماندار نہیں۔ معجم کبیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ نیز جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی۔ الترغیب والترہیب۔ معزز ناظرین، پڑوسی کے حقوق کی بات کی جائے تو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اور اگر وہ عیب دار ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ معجم کبیر۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو۔ کیا تم سمجھ رہے ہو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں؟ پڑوسی کا حق کم لوگ ہی ادا کرتے ہیں جن پر اللہ عز و جل کا رحم و کرم ہوتا ہے۔ الترغیب والترہیب۔ ایک اور روایت میں فرمایا، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت بنا کر اس سے ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، اور پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں۔ شعب الایمان۔ معزز ناظرین، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کے تکلیف دینے پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ معجم کبیر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، حضور نے فرمایا، اے عائشہ، پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو،
کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ امام احمد و بیہقی نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے روزہ و صدقہ و نماز میں کمی ہے، یعنی نوافل وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، فرمایا وہ جنت میں ہے۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ کافر ہیں، ان کا ہم پر ایک حق ہے، دوسرے وہ ہیں جو مسلمان اور پڑوسی بھی ہیں، ان کے دو حقوق ہیں، اور تیسرا وہ ہے جس کے تین حقوق ہیں، جو ہمارا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے لیے برابر ہمیں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کو وارث بنا دیں گے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی ضیافت کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، تو اس خطبہ میں آپ نے حکم دیا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی ہیں اور وہ محتاج ہیں، یا تو باہم خصاصہ یا باہم فکر کہا، اور میں نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا ہے، اور میرے پاس 1 سال کا جانور ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بہتر ہے، آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری۔ معزز ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے۔